دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور سوچتے ذہنوں کو۔ سید مظہر کا سلام۔ دوست، آج کا موضوع ہے اس صدی کی کمزور ترین نسل۔ وہ نسل جو سن 2000 کے بعد پیدا ہوئی ہے اور آج تقریباً 23-24 سال اس کی عمر ہو چکی ہے۔ پوری دنیا میں یہ نسل انسانی تاریخ کی سب سے جسمانی طور پر کمزور، لاغر اور ذہنی طور پر نفسیاتی مریض نسل سمجھی جاتی ہے۔ یہ جس دور میں بڑی ہوئی ہے وہ تاریخی انسان کا سب سے زیادہ ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا دور ہے، یعنی انفارمیشن ایج۔ یہ نسل بڑی ہوئی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے۔ اس کے دسترس میں انٹرنیٹ، موبائل فون، ٹیبلٹ، ٹی وی چینل اور سوشل میڈیا ہے۔ اس نسل کی تربیت بزرگوں نے نہیں، سوشل میڈیا نے کی ہے۔ پوری دنیا میں اس نسل کا ایک ہی مسئلہ ہے، ان میں صبر کم ہے، غصہ زیادہ ہے۔ ان کی گردنوں میں خم آ گیا ہے، جھک کر ہر وقت موبائل فون استعمال کرنے کی وجہ سے۔ ہر وقت اسکرین کے آگے بیٹھ کر گھنٹوں کام کرنے کی وجہ سے ان کی آنکھیں کمزور ہیں۔ سارا وقت بیٹھ کر ٹیکنالوجی سے کھیلنے کی وجہ سے ان کی جسمانی صحت انتہائی نحیف اور ناتواں ہے، اور انسانی تاریخ میں یہ نسل سب سے زیادہ وقت لے رہی ہے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں۔ مغربی دنیا میں لاکھوں زی جنریشن کے نوجوان اب واپس اپنے ماں باپ کے گھر لوٹ رہے ہیں، کیونکہ وہ باہر کی دنیا میں گزارا ہی نہیں کر سکتے۔ ان کو بومیرینگ جنریشن کہا جاتا ہے یا بومیرینگ چلڈرن۔ آسٹریلیا کے اس قدیم ہتھیار کے نام پر کہ جس کو ہوا میں پھینکو تو وہ گھوم کر واپس پھینکنے والے کے پاس آ جاتا ہے۔ پاکستان میں آپ ان کو ٹک ٹاک جنریشن کہہ سکتے ہیں، اور کسی پاکستانی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس جنریشن کا کیا حال ہے، کیا ان کے اخلاق ہے، کیا ان کی تعلیم ہے، کیا ان کی تہذیب ہے، کیا ان کی زبان ہے، کیا ان کی تربیت ہے، اور کیا ان کا مستقبل تاریک نہیں ہے۔ ذرا سوچئے، یہ ملک کے تقریباً 40 سے 50% آبادی ہے، یعنی تقریباً 10 سے 12 کروڑ۔ سوچے اگر پاکستان کو غزہ، عراق، شام، لیبیا، یمن جیسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا تو اس نسل کا کیا حال ہوگا۔ یہ لکڑی سے آگ نہیں جلا سکتے، ان کو نقشہ دیکھ کر مشرق اور مغرب کا علم نہیں ہے۔ ہتھیاروں کا استعمال اور سروائیول تو چھوڑ ہی دیں، یہ دھوپ میں آدھا گھنٹہ نہیں کھڑے رہ سکتے، نہ 5 کلومیٹر چل سکتے ہیں۔ یہ نسل نہ جسمانی سختیاں برداشت کر سکتی ہے، نہ نفسیاتی سختیاں۔ اس لیے معاشرے میں سب سے زیادہ شادیاں اسی نسل کی فیل ہو رہی ہیں، کیونکہ ان کو رشتوں کو نبھانا نہیں آتا، چھوٹے بڑوں سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، معاملات کو سلجھانے کا صبر نہیں ہے۔ آج آپ ویڈیو گیم کھیلتے کسی بچے کے نیٹ بند کر دیں، پھر دیکھیں اس میں کس طرح ایک جن گھستا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنے پورے خاندان قتل کر دیے صرف انٹرنیٹ بند ہونے پہ۔ اور آپ کو ایک کمال کی بات بتائیں، غزہ میں جو مجاہدین اس وقت مشرق وسطیٰ کی اتنی بڑی طاقت اور پوری دنیا کی طاقتوں کو ناکو چنے چبوا رہے ہیں، ان کا تعلق بھی جنریشن زی سے ہے۔ مگر غزہ والی وہ نسل جو آگ اور خون کی بھٹی میں پک کر جوان ہوئی، جس کی راتیں ایک راہب کی طرح اور جن کے دن ایک شہ سوار کی طرح ہوتے ہیں، جو صرف اس لیے زندگی گزارتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کو یہودیوں سے آزاد کر سکیں۔ پاکستان کے جنریشن زی میں کتنے کی خواہش یہ ہے کہ وہ بڑے ہو کر مسجد اقصیٰ کو آزاد کرائیں یا غزوہ ہند میں شریک ہوں، اور کتنوں نے اس مشن کے لیے تیاریاں کی ہیں؟ اس سوال کا جواب اتنا تکلیف دہ اور خوفناک ہے کہ انسان کو ڈر لگنے لگتا ہے۔ جو نسل نہ اپنے کسی کام کی ہو، نہ پاکستان کے کسی کام کی ہے، نہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کسی کام کی ہے، پھر اللہ اس نسل کو کیوں رکھے گا؟ یا اگر اس نسل سے کام لینا چاہتا ہے تو پھر اس کو آگ اور خون کی بھٹی میں سے گزارے گا تاکہ یہ کندن بن سکے۔ موجودہ حالت میں تو یہ پاکستانی قوم اور اس کی نوجوان نسل کسی کام کی نہیں رہی ہے۔ اللہ بلا وجہ کسی قوم کو تبدیل کر کے اس کی جگہ دوسری قومیں نہیں لاتا ہے۔ دوستو، جب پچھلی فصل اجڑ جائے تو نئی فصل لگانے کے لیے کھیت میں پہلے ہل چلانا پڑتا ہے۔ قوموں کے عروج و زوال میں تہذیبوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے۔
گلی سڑی تہذیب یا قوم کو اکھاڑ کر اس کی جگہ ہل چلا کر پھر نئی قومیں وہاں آباد کی جاتی ہیں۔ بہت شکریہ میرے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔